الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیو، قرآن و حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں، اپنی جوانی کا قیمتی وقت ضائع نہ کیجیے۔ یہ بیان سن لیا تو آپ وقت کی قدر کرنے لگ جائیں گے۔ یہ پورا بیان آپ نے ضرور سننا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید سورۃ روم آیت نمبر 54 میں بیان فرمایا ہے، اللہ وہ ذات ہے جس نے تم سب کو کمزور پیدا کیا، پھر اس کمزور کے بعد تمہیں قوت عطا فرمائی، پھر اس کے بعد تمہیں کمزور اور بوڑھا بنا دیا، وہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ سامعین اکرام، پہلے بچپن میں آپ چھوٹی عمر کے تھے، کمزور تھے، چل نہیں سکتے تھے اپنے پاؤں پر۔ 2 سال بعد، 3 سال بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت دی۔ اس کے بعد پھر آپ کی جب بڑھاپا آ گیا، بڑھاپے میں آپ چل نہیں سکتے تھے، کمزور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، پہلے میں نے کمزور بنایا، پھر آپ کو طاقت دے دی، طاقت دینے کے بعد آپ کو پھر بوڑھا کر دیا۔ سامعین کرام، حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ان میں سے ایک ایسا نوجوان بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری ہوگی۔ سامعین کرام، بخاری میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، جوانی انسان کی وہ عمر ہے جس سے یہ صحت، طاقت، دانی کا اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے۔ سامعین اکرام، اس وقت اس کے نگنے کی قومی امکانات ہوتے ہیں۔ اگر یہ جوانی کے وقت کو صحیح استعمال کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا بھی خوب ترقی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کے بطور خاص ذکر کیا۔ انہوں نے اپنی جوانی کی عمر اس قدر پاک صاف اللہ تعالیٰ اور اس کے عبادت میں گزاری اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بہت بڑا اجر ثواب پایا۔ آپ بھی اپنی جوانی کو ضائع نہ کیجیے، آپ میں خوب نیک اعمال کیجیے، اس لیے کہ قیامت کے دن بھی اس جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سامعین اکرام، قیامت کے دن سوال ہونے ہیں آپ سے کہ آپ نے جوانی کدھر گزاری تھی، کیا آپ جوانی کا استعمال صحیح کر رہے ہیں؟ سامعین اکرام، انہوں نے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کو دے دی تھی۔ آج ہم سوشل میڈیا میں سارا دن گناہ کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اذانیں ملتی ہیں لیکن ہم نمازیں نہیں پڑھتے، وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن ہم دوسرے موقع پہ وقت ضائع کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، صبح قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ سامعین کرام، اگر ہم نے پیشی پر جانا ہو، عدالت جانا ہو تو ہماری آنکھ جلدی کھل جاتی ہے، لیکن جب اللہ کا بلاوا آتا ہے، عدالت سے بلاوا آتا ہے تو ہماری آنکھ کھل جاتی ہے۔ لیکن تو دنیا کا مالک ہے، وہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر، دنیا، آسمان و دنیا کی چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس کا بلاوا آتا ہے، ہم اس کو ترجیح بھی نہیں دیتے، ہماری آنکھ بھی نہیں کھلتی۔ سارا دن اللہ تعالیٰ نے کہا، آخری لمحات میں، آخری وقت میں، صبح کی نماز سے پہلے آئیں، مجھ سے جو کچھ مانگیں گے میں وہ آپ کو عطا کر دوں گا۔ اس وقت ہماری آنکھ نہیں کھلتی۔ اس کے بعد سامعین کرام، ایک 4 فٹ کی لڑکی، ساری رات اس کے لیے آپ جاگ سکتے ہیں، ساری رات گزار سکتے ہیں۔ سامعین کرام، ایک 10 منٹ، 20 منٹ اللہ تعالیٰ جب آتا ہے آسمان دنیا میں، اس وقت آپ کو قدر نہیں ہوتی۔ سامعین کرام، یہ جب جوانی چلے جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا، یہ ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی، پھر آپ کو قدر ہوگی جوانی کی، پھر اس وقت قدر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وقت تو چلا گیا ہوگا۔ وقت کی ابھی قدر کریں، جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو زیادہ افضل ہے۔ سامعین کرام، آج سے ہی تہیہ کر لیں کہ ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، ارکان اسلام ہیں، ہم نے پورا کرنے ہیں، اس پر چلنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس طرح چلیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی بدل دے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، انہوں نے جوانی کس طرح گزاری تو اللہ تعالیٰ نے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں۔ سامعین کرام، جتنے لوگوں نے اپنی جوانی کی
انبیاء کو دیکھ لیں، انہی کے نقش قدم پر تو ہم نے چلنا ہے۔ اگر چل گئے تو ہماری بھی زندگی دنیا بھی بدل جائے گی، آخرت بھی بدل جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔